ایاک نعبد و ایاک نستعین. مصلحت خدا دے چہ دا دہر پا ڈگر لاڑ شمازا خو بغاوت زما فطرت تے صبر دل نشم مون خو مدام دا دار پسر دا حق خبرہ کڑے دا مون خو مدام دا دار پسر دا حق خبرہ کڑے دا دا سرم دا تن جدا کے دیشی خو دا حق نہ صبر دل نشم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر ہمارے دوست ایم پی اے صاحب نے بہترین باتیں کی. کچھ باتوں سے ہم متفق بھی ہیں, کچھ باتوں سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں. اس نے جو باتیں کی کہ اپوزیشن لیڈر نے کل بہترین باتیں کی, اس سے بالکل ہم اتفاق نہیں کرتے. اس نے جو کہا کہ ہم جس سے گلہ کر رہے ہیں اس کا نام نہیں لے رہے ہیں, ہم بار بار اس کا نام لے رہے ہیں. اور انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ پرسوں بھی بات کی, ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی, کل بھی بات کی, ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی, آج بھی کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. نہ ہمیں کسی کا خوف ہے نہ ہم کسی سے ڈر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حبیب جالد صاحب کہتے ہیں کہ چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیس میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں یہاں پر کاروبار بہت, اس دیس میں گردے بکتے ہیں, کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر. یہاں پر جو حاکم ہیں وہ لوگ اس ملک پر حاکم کیے گئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو لوٹا ہے, جنہوں نے ہمیشہ صرف اور صرف اپنے بینک اکاؤنٹس کا سوچا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے یہاں عوامی طاقت سے کبھی زندگی میں نہیں آ سکتے, لیکن ہمیشہ انہوں نے 1985 سے لے کر 2008 فروری 2024 تک انہوں نے بوٹ پالش کیے ہیں, بوٹ پالش یہ ہیں, اس کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے یہ اقتدار میں آئے ہیں. جناب اسپیکر, کل اپوزیشن لیڈر صاحب نے باتیں کی, یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر اٹیک کی بحث ہو رہی ہے, وہ جمہوریت کی بحث ہو رہی ہے. جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف تھا جو 10 ستمبر کو ہوا, سانحہ 10 ستمبر. لیکن مجال ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے ایک بات بھی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا ہے, وہ انہی کی وجہ سے جعلی فارم 47 کے ذریعے اس ایوان کا حصہ بنا ہے. جناب اسپیکر, ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے سب نے مل کر ایک جماعت بنائی, اس میں ہمارے محترم بھی تھے لیکن ابھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ کچھ اچھے جا رہے ہیں, اس کا نام نہیں لیں گے. انہوں نے ایک اتحاد بنایا ISI کے نام سے, یعنی انٹرنل سیاسی اتحاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیع جان، اگر آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ادھر لابیز میں چلے جائیں یا ادھر توجہ سے ادھر سنیں. جناب اسپیکر صاحب، انٹرنل سیاسی اتحاد یعنی ISI میں جن کو سیاست نہیں آتی اور اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے. جن کا کام سیاست نہیں لیکن وہ صرف سیاست ہی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے. ان سب کا گٹھ جوڑ میل ہوتا ہے. پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا تھا، چاہے وہ سوشل ریفارمز ہو چاہے وہ اکنامیکل ریفارمز ہو. عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان کو جب 2018 میں حکومت مل رہی تھی تو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا. FATF کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی تھی. لیکن جناب اسپیکر، جب 8 اپریل 2022 کو عمران خان کو بیرونی سازش کے ذریعے ان اندرونی غداروں نے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو اتارا، تو آپ کو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ فگرز دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ان کی جو تجربہ کار ٹیم تھی، جو اسحاق ڈالر مفرور تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کو ہیرو کی طور پر پیش کر رہے تھے کہ وہ آئے گا، اس ملک کی اکانومی سنبھالے گا. جناب اسپیکر، 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ہمارا GDP گروتھ 6.18 تھا. جب یہ تجربہ کار ٹیم آئی، یہ وہ GDP گروتھ 0.2% پر لے کر آئے تھے. جناب اسپیکر، انفلیشن، کنزیومر پرائس انڈیکس پہ ہماری حکومت میں 12.7% اور سینسٹیو پرائس انڈیکس پر 14.2%. ان کی تجربہ کار ٹیم کنزیومر پرائس انڈیکس پہ 29% اور سینسٹیو پرائس انڈیکس پر 45%. فورن ایکسچینج ریزرو ہم 16.3 بلین تک لے گئے تھے. ان کی حکومت آتے ہی 4.2 بلین ڈالر پہ آ گئی. اسی طرح پیٹرول کے پرائسز دیکھیں، اس طرح بجلی کے دیکھیں، اس طرح انڈسٹری دیکھیں، سب کچھ گرو کر رہا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ فیصلہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مس ایڈوینچر کرتے ہیں. ان کی نظر میں ایڈوینچر تھا، وہ مس ایڈوینچر ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا عمران خان کے بغض میں، کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اپنی انا میں کہ عمران خان نہیں ہوگا، عمران خان کو مائنس کریں گے. لیکن اللہ کا کرنا تھا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے. میرا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ عمران خان ہوگا. انہوں نے 9 اپریل 2022 کو جب ریجیم چینج آپریشن کیا، وہ بندہ ایک ڈائری لے کر پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل رہا تھا، پورا پاکستان روڈوں پر اس بندے کا استقبال کر رہا تھا اور ان کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے تھے. جناب اسپیکر، جب ان کو پتا چلا کہ یہ بندہ پھر بھی نہیں مان رہا، لوگ نہیں مان رہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے، پاکستانی کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہوگا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مار دیتے ہیں. عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے، عمران خان کو گولیاں لگتی ہے. لیکن ہمارے فاضل دوست جس آئین کی بات کرتے تھے، عمران خان نے 3 نام لیے تھے وہاں پر. اس وقت کا انٹیریئر منسٹر، اس وقت کا وزیر اعظم اور DG ISI تھا کہ کون تھا، ان کے نام لیے کہ انہوں نے سازش کی، انہوں نے پلان بنایا تھا مجھے مارنے کا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، اس کی FIR درج نہیں ہوتی. اسپیکر صاحب، یہاں پر آئین کی بات کر رہے ہیں. وہ مدعی تھا، خود کہہ رہا تھا کہ یہ اقدام قتل ہے، انہوں نے مجھے مارنے کی سازش کی ہے، اقدام اٹھایا ہے.
لیکن اس کی FIR نہیں ہو رہی تھی، تو پھر کس آئین کی یہ بات کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، وہ نکلا پھر روڈوں پر اپنے زخمی پیر سے، اس نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیے، خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی۔ عمران خان نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن نہیں ہوا۔ آئین میں لکھا ہے تو یہ پھر کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں یہ تو آئین کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو قانون کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ذلہ شاہ جیسا معصوم آدمی، اس کو مار دیا، FIR عمران خان پر اور PTI کی لیڈرشپ پر کاٹ دی۔ یہ آئین مانتے ہیں، یہ قانون مانتے ہیں، یہ تو اس کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں۔ کس آئین کو فالو کریں؟ کس قانون کو فالو کریں؟ وہ قانون، وہ دستور، وہ آئین جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، یا وہ آئین، وہ دستور جو باقی طاقتور طبقے کے لیے ہے، جو کسی کو مارتا ہے مار دیتا ہے، جب چاہا اٹھا لیا، جب چاہا زخمی کر لیا، جب چاہا جیل میں ڈال دیا، جب چاہا ختم کر دیا۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ جو پوچھنے والے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، وہ خود لیٹر کر رہے ہیں کہ آؤ بچا لو ہمیں، وہ اتنے طاقتور ہیں۔ کس سے پوچھے ہم؟ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ریزرو سیٹس، یہاں پر یہ سیٹیں خالی ہیں، فیمیلز نہیں دے رہے، ہمارا انتخابی نشان چھین لیا۔ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں جلسہ کرنے نہیں دے رہے۔ اسپیکر صاحب، جس جلسے کی میں بات کر رہا ہوں، 22 ستمبر لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ بونے جنہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے سیاست میں آئے ہوئے، نہ تقریر کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، روزانہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ بڑے منہ والا جو اس سسٹم کا ناجائز سینیٹر ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کا اصل نسل کیا ہے، وہ ہمیشہ پونکتا رہتا ہے۔ دوسرا انہوں نے جو ہے وہ بندر پالا ہوا ہے، وہ بولتا رہتا ہے۔ وہ اسپیکر صاحب بولتے ہیں کہ پٹھان لشکر کشی کر رہے ہیں، وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پٹھان لشکر کشی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمارے فاضل دوست میرے نزدیک بھی آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، کہ یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جلسہ کروں، یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو اسمبلی، کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں، پھر بھی طاقتور لوگ جو ہیں وہاں راستوں میں کنٹینر لگا دیتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کی سینسیٹیوٹی کو آپ سمجھیں۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پٹھان لشکر کشی کر رہے ہیں پنجاب پر۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی آئین، یہی قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں وہاں پر جلسہ کروں۔ صرف وہاں پٹھان نہیں آئے گا، وہاں پٹھان بھی آئے گا، وہاں پنجابی بھی آئے گا، وہاں سندھی بھی آئے گا، وہاں بلوچی بھی آئے گا، وہاں AJK کے لوگ بھی آئیں گے، وہاں گلگت بلتستان کے لوگ بھی آئیں گے، اور لاہور میں جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسپیکر صاحب، آپ کی توسط سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کو ہمارے 5 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پلان انہوں نے بنایا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا۔ اس دفعہ پھر یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس دفعہ انہوں نے ایک بار پھر پلان بنایا ہوا ہے۔ اگر آئین اور قانون ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، تو یہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفینس کا، اور سیلف ڈیفینس میں ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، پھر نہ کہنا کہ بتایا ہی نہیں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہمارے ہر دل عزیز ارشد شریف صاحب کے اشعار ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما لینا الا البلاغ۔